درود شریف کی مجلس ہے، نورانی مجلس، بابرکت مجلس، رحمت والی مجلس۔ درود شریف آپ نے پڑھا، لیکن میری خواہش ہے ایک دو مرتبہ ہم سب مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، اسی انداز سے آپ حضرات پڑھیں۔ اور سب سے پہلے میں اس بات کا اظہار کر دوں، یہ ہمارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل، نبی کا صدقہ۔ اس وقت ہمارے استاذ محترم حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم کی توجہات اور آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بات شروع ہوگی میں دو تین باتیں اس حقیقت پر عرض کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کھانے کا اعلان ہو کر ہے، پھر بھی آواز کا یہ حال ہے۔ خوشی میں تو ذرا زور سے پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سبحان اللہ بولو۔ ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے۔ ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے۔ اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ روز بٹتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں، روز بٹتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، جس کے اشتاق میں ہے سبھی نعمتیں، نعمتوں کا وہ اونر مدینے میں ہے، جس کے اشتاق میں ہے سبھی نعمتیں، نعمتوں کا وہ اونر مدینے میں ہے۔ عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، اپنا جنرل گورنر مدینے میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عاشقان نے اپنے معشوق کی محبت میں درود شریف پڑھ کر جو محبت کا ثبوت دیا، ان کو اعزاز بھی ایک عاشق رسول ہی سے ہاتھوں سے ملا ہے۔ دوران نظامت حضرت مولانا منیر صاحب رشادی دامت برکاتہم نے فرمایا، سب سے زیادہ خوشی مجھے ہو رہی ہے، بالکل سچ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پوری مجلس میں سب سے زیادہ خوشی حضرت قبلہ کو ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کے شاگرد رشید وہ کام کیے ہیں جس سے آج اس وقت اللہ کے رسول خوش ہیں۔ اساتذہ کی تربیت کے بغیر کوئی شاگرد کوئی بڑا کارنامہ کر ہی نہیں سکتا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ذرا منڈیاں تو بھی ہلاؤ، کہتے بھی بیچ میں بولنا، بے شک الحمدللہ ماشاءاللہ، کتنی اچھی اچھی باتیں، کتنے اچھے اچھے اشعار سب آئے، ایسا خاموش بیٹھے ہی تمہارے طرف سے میں فرض کفایہ بنیا تھا۔ بیچ میں بولنا، اشعار پڑھے تو خوش ہونا، نعت کے اشعار پڑھے تو خوش ہونا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت کا سبق پیش کر رہا ہوں میں، لمبی گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں رکھتا، بڑے جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے زبان میں آپ خود بریک پڑ جاتا ہے، پھر بھی جو اچھی باتیں ہوں گی وہ اللہ کے فضل، نبی کا صدقہ، حضرت کی توجہات۔ نعت پاک پڑھتے ہیں تو اپنی پوری محبت کا اظہار کرنا، اظہار محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ ارے آیا نہیں ہے؟ اظہار محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت اور عشق کی باتیں سمجھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ پورا ماحول اسی میں ہے، اور جسے اچھا ماحول مل گیا تو خوش نصیب ہے، جسے خراب ماحول مل گیا تو بد نصیب ہے۔ لیکن محبت محبت ہوتی ہے، عشق عشق ہوتا ہے، چاہے کسی سے بھی ہو جائے۔ لیکن دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سچی اور صحیح محبت عطا فرما، سچی اور صحیح عشق عطا فرما۔ اظہار محبت سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے، نعت سنتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے بھی ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا واقعہ، بڑا واقعہ ہے، میں بہت چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عاشق رسول بزرگ شخصیت گزرے ہیں، حضرت شاہ شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عاشق، شاعر اسلام تھے، شاعر نبی تھے۔ مدینے کا سفر کا ارادہ تھا، اچانک بیمار پڑ گئے۔ بیماری بھی وہ کون سی؟ فالج کا اثر پڑا، جیسے ہمارے بنگلور کی زبان میں لقوا بولتے، اور یہ اتنی بدنام بیماری ہے، کسی کو خدا نہ خواستہ فالج یا لقوا مار دیتا ہے تو پورا گاؤں، محلہ، خاندان بولتے کس کی بد دعا لگی ہے، حالانکہ نہیں۔ کئی بزرگوں کو یہ اثر پڑا ہے، کیا ان کو بھی بد دعا لگی؟ نہیں۔ حضرت کو بھی فالج ہوا، بستر میں رہ گئے۔ فالج بڑی عجیب و غریب بیماری ہے، زندہ رہ کر بھی مردہ۔
سب کچھ رہ کر بھی نہ کے برابر. اب اس حالت میں کیا کرتے تھے؟ حتی المقدور عبادت کرتے تھے، بقیہ وقت درود اور نعت میں گزارتے تھے. اور ایسی بہترین نعت لکھے عربی میں. اندر سے ارادہ ہوا اور سوچنے لگے کہ اے کاش میں سلامت ہوتا تو مدینے میں حاضری دیتا اور روضہ اقدس کے قریب پڑھتا. اور کتنے اشعار؟ 170 اشعار لکھے عربی کے. علاج بھی نہیں ہو رہا تھا. پوری نعت جب ختم ہوئی اسی حسرت میں رہے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. ایک دن عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں کہ مدینے میں حاضر ہیں. مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ عجیب و غریب روحانی پرنور منظر. ایسا اجالا جو کبھی حضرت نے دیکھا نہیں. حقیقت میں وہ اجالا نہیں تھا، نور تھا، نور. ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے چہرے اتنے نورانی کے اتنے خوبصورت چہرے حضرت نے کبھی دیکھے نہیں. وہ چہرے کسی اور کے نہیں، اصحاب رسول کے تھے. اور نظر آگے بڑھتی ہے تو مسجد نبوی کے ممبر پر ایک خوبصورت نورانی چہرے والے تشریف فرما ہے. وہ کوئی اور نہیں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ ہے. یہ دروازے کے پاس ابھی داخل ہوئے، نظر پڑ گئی صحابہ پر، آقا پر، مسجد پر، نورانیت پر، منظر پر. یہ اصل میں خواب دیکھے نہیں، خواب دکھلایا گیا. اب آقا کی نظر حضرت شاہ شرف الدین بوسیری پر پڑتی ہے. ادھر ہی سے آقا ممبر میں بیٹھے ہوئے پکارتے ہیں، شرف الدین قریب آ جاؤ، اے میرے صحابہ، میرے عاشق کو راستہ دو. محبت ہو تو ایسی، ہمیں دعویٰ نہیں کرنا، جس سے محبت کرتے ہیں انہیں اقرار کرنا. ہماری محبت ادھر سے ہے، ادھر سے نہیں. وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ بولتے تھے. ایک دیوانہ اعلان کریا کرتے، میری شادی بادشاہ کی بیٹی سے، میری شادی بادشاہ کی بیٹی سے. لوگ بولے کہتے بادشاہ سن لیا تو کتے کو مارا سکا ماریں گا، قطر دالی کا پھانسی دیں گا. ارے بھائی اللہ کی قسم پکا آدھا کام بھی ہوگا ہے. لوگ ہاں پریشان ہو گیا، آدھا کام ہوگا. ابھی یہ دیوانے کو، یہ صورت کو، بادشاہ کو انہیں دکھا کیا، ہمیں دکھے نہیں کیا؟ پکڑ کر پوچھے آدھا کام کیا با ہوا؟ میں راضی ہوں، اب بادشاہ راضی ہونا باقی ہے. یہ حال ہے. ادھر ہی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. محبت کرو تو ایسی کرو جس کے لیے محبت کرتے ہیں اسے اقرار ہو، یقیناً اس کی محبت میرے دربار تک پہنچی ہے. عاشق معشوق کو کہے کہ میں آپ کا عاشق ہوں تو معشوق بھی عاشق کو دیکھ کر کہے کہ میں بھی تیرا عاشق ہوں. ایسی محبت ہی انسان کو بدلتی ہے، چہرے بدلتی ہے، لباس بدلتی ہے، اجالا بدلتی ہے، اندھیرا بدلتی ہے، ظاہر بدلتی ہے، باطن بدلتی ہے، معاملات بدلتی ہے، معاشرت بدلتی ہے. ایسی محبت اگر کسی کے پاس محبت ہو اور محبت کا دعویٰ ہو، اس کے اندر انقلاب نہ آئے تو سمجھو کہ اس کی محبت اس سے آگے نہ گزری، کہاں مدینہ پہنچے گی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟
آقا نے حضرت شرف الدین بوصیری سے کہا شرف الدین قریب آ جاؤ، میرے صحابہ میرے عاشق کو راستہ دو۔ صحابہ پلٹ کر دیکھے یہ کون ہے جسے آقا بلا رہی ہے۔ یہ واقعہ بولوں گا، درود کے متعلق ایک واقعہ بولوں گا، 2 فضیلت بول کر بات ختم کر دوں گا۔ بعض لوگ بولتے یہ بھی دکھاوٹ نہیں کہ حضرت پڑھے تو اللہ کے واسطے پڑھا، بابا ان کا تقوی ابل رہا ہے، کرتے نہیں کرے تو چھوڑتے نہیں، آخر کرنا کیا؟ میں حضرت والا کا اچھی بات ہے، حضرت کا سبق ہے، اگر غلط باتیں ہیں تو وہ میری اپنی نادانی اور جہالت ہے کہ ہر چیز کو چھپا کر ہی نہیں کرنا، کبھی کسی چیز کو دکھا کر کرنا۔ مقاصد اچھے ہو تو ہر طریقہ اچھا ہے، نیت اگر صاف ہو تو ہر طریقہ اچھا ہے، اور کام چھوٹا کرے بڑا کرے یہ نہیں دیکھنا، کام کیا کر رہا ہے یہ دیکھنا، ایکسپٹ کرنا۔ میں بھی کئی جگہ جا کر مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم کی اس تحریک کا ذکر کیا، 2-3 قریوں میں یہ کام شروع ہو گیا۔ اور یاد رکھو اس وقت بولو الحمدللہ، کرتے بھی بیچ میں طبیعت سب کی خراب ہوتی سے مولانا جب مجھ سے فرمانے لگے کہ یہ کام ہمارا شروع ہوا ہے، حضرت امیر شریعت کو دعوت دینا ہے، حضرت جب قبول فرمائیں گے ہم آپ سے بھی بات کریں گے۔ میں نے پوری تفصیل سنا تو سفر میں تھا، میں نے اپنے وہاں کے ساتھیوں کے سامنے یہ بات رکھا تو وہاں بھی ان لوگوں نے شروع کیا ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا۔ یاد رکھیں اب اس وقت سوائے اعمال کے ہمارے حالات بدلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہماری عقلیں جہاں جا کر ختم ہوتی ہے، دشمن کا دماغ وہاں شروع ہو رہا ہے اس وقت۔ ہماری کوششیں، الفاظ پر غور کریں، ہماری کوششیں جہاں جا کر ختم ہو رہی ہیں، دشمن کی سازشیں وہاں شروع ہو رہی ہیں۔ اس وقت نماز، تلاوت، استغفار، درود، حلال، دعا، ایسی ہی چیزیں اللہ کے رسول کو راضی کریں گی، اللہ کو راضی کریں گی، انشاءاللہ تعالی بے یار و مددگار رہ کر بھی کامیاب ہوں گے۔ جتنے حضرات اس وقت اعزاز سے آراستہ ہوئے ہیں، یہ کام شروع کرنے کے بعد ان کو پوچھ کر دیکھیں آپ محاسبہ کہ اس کام کے کرنے کے بعد ان کے دلوں میں کیسا سکون ہے، ان کے گھروں کا حال کیا ہے۔